کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ان کو پنجاب میں ہونا چاہیے، وہاں کے لوگوں میں درمیان ہونا چاہیے؟ آپ یہ صوبہ ہزارہ کے متعلق کوئی سوال پوچھیں. آپ پنجاب میں اتنی ترقی ہوئی ہے، اس پہ بھی ذرا کام کریں. ہم صوبہ چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہاں ڈوب رہے ہیں کہاں نہیں ڈوب رہے. یہ کوئی آپ آ جائیں لاہور میں، لاہور پریس کلب میں اس کا جواب دوں گا. آگے چلیں. سر ہزارہ کے حوالے سے میرا سوال ہزارے سے بات کریں. جی سر، جب وفاقی حکومت آپ کی اپنی ہے اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہماری کابینہ کوئی بھی اعتراض صوبہ ہزارے کے اوپر نہیں اٹھائے گی، تو پھر رکاوٹ کون بن رہا ہے اس میں؟ اس چیز کا جواب. جی بھائی، میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی انہوں نے اندر سوال کیا، چونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں جلدی میں، یہ کام جلدی کے نہیں ہوتے. پیچھے سے چیٹا آ جاتی ہے، جی آپ کے پاس 10 منٹ ہے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہمیں بلاتے کیوں ہو؟ ایک پوری کتاب میں لے کے آیا تھا، ہزارے کا پورا کیس ہے. ہم اگر سپریم کورٹ جائیں، ہائی کورٹ جائیں، ہم یہ کیس جیت جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب ہزارہ صوبہ کا نام بدلا، اس وقت سردار مہتاب صاحب یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ اتفاق کر رہے تھے اس کا نام ہوگا ہزارہ خیبر پختونخوا. اور اس کے بعد پھر چونکہ یہ لوگ سینئر تھے، کیسے بل بنا، کیا ہوا، ہمارے ساتھ اس وقت بھی وعدہ ہوا کہ ہم صوبہ ہزارہ آپ کو دیں گے. یہ صوبہ چونکہ صوبائی حکومتوں نے قراردادیں پیش کی، یہاں پر آیا. پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا جب نام بدل رہے تھے، سب سے پہلے پارلیمنٹ پہ اور حامد میر کے پروگرام میں نے مخالفت کی تھی. میں نے کہا جی پہلے صوبہ ہزارہ کی بات کریں. پرویز صاحب ایک MNA تھے، اس وقت سے یہ ہم کیس لڑ رہے ہیں، اور یہ کیس جو ہے یہ آئے گا پارلیمنٹ میں. اس میں آئین میں تبدیلی ہوگی، اس کے لیے ہم کام کریں گے. اب ہمارے پاس ایک MNA ہزارے کا ہے اور ایک MP ہزارے کا صوبے میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی لوگوں کو بھی ووٹ کی طاقت سے اس کو بدلیں گے. یہ تحریک ہے، یہ چلی ہوئی ہے. پاکستان 47 میں بنا ہے، مگر اس کی تحریک کب شروع ہوئی؟ تحریک خلافت تھی، ریشمی رومال تھی، 1857 کی جنگ آزادی تھی. اور یہ ہمیں ان لائنز پہ اپنا صوبہ لینا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا فورم بنے گا. پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگا، ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے. جس طرح فاٹا کا مرجر ہوا، ہم اس کمیٹی کا حصہ تھے. ہم نے 2 سال لگا کر فاٹا کا مرجر کا سرتاج عزیز مرحوم کی زیر نگرانی میں کام کرتا تھا، اور ہم نے آپ کو مرجر کر کے دیا. اسی طرح یہ ہزارہ کون سے یونین کونسل جبری نہیں میڈیا سے کہاں سے میڈیا سے میڈیا سے سوال یہ ہے جس طرح قادیانیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ، اس طرح ہزارے والوں کی تلفی کیوں کی گئی ہے؟ تلفی کیوں کی بڑی جماعت ہے، آپ لوگوں نے ان سے مشاورت کی ہے اس حوالے سے؟ یار بچے میری بات سنو، 20-25 سوال لکھ لو، میں ایک ایک کا جواب دوں. مشاورت کیا؟ رات کو ان کے گھروں میں ہم نے میسج کیا ہے، اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی آ جاؤ. آج نوابزادہ صلاح الدین یہاں پر نہیں ہیں، PTI کے لوگ نہیں آنا چاہتے ہمارے ساتھ، اور وہ کریڈٹ کہتے ہیں ہم لے لیں. مگر حق میں نہیں آپ کو لگتا ہے کہ صوبہ بننے؟ اگر وہ حق میں ہوتے تو 12-14 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں. عمران خان وہاں بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم، کیا کیا انہوں نے ہزارے کے؟ یہ بتاؤ. سر آپ بھی تو وہاں سے MNA منتخب ہوئے 2-3 دفعہ ماشرہ سے، تو وہاں کے اس دفعہ جو جن کو PTI کو ووٹ دیے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں کا بھی یہ حق تھا، PTI کا بھی حق تھا کہ آپ ان لوگوں کو یہاں پہ ساتھ بٹھاتے ہیں. جی، میں ان کو پیپر باندھ کے تو نہیں لا سکتا تھا نا. میں نے ان کو دعوت دی تھی، کوئی نہ آئے تو کیا کریں. آپ کو بھی تھوڑا صلاح الدین کی وجہ سے پرابلم نہیں کیا ابھی تک کوئی تعاون نہیں کیا. بھائی میں اس حق میں ہوں کہ تحصیلیں بننی چاہیے، ضلع بننے چاہیے، صوبے بننے چاہیے، لوگوں تک ان کے حقوق جانے چاہیے. کوئی بھی کام کرے. آج لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا خواب تھا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، ہم اس کو آگے چلا رہے. میں اس اختلاف میں نہیں پڑھتا ہوں. سیاسی لوگوں کا کوئی وہ مسلک کے ساتھ وہ نہیں جڑے ہوتے، قومیت کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، وہ چل پڑتے ہیں. آج بھی ہم نے پوچھا کہ قائد اعظم کی قوم کیا تھی، اس کا مسلک کیا تھا، علامہ اقبال کی قوم کیا تھی، مسلک کیا تھا. ان کا مقصد دیکھا کریں. سیاسی لوگوں کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے ساتھ، ویژن کے ساتھ، نظریے کے ساتھ چل پڑا کریں. سر ضمنی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، سر ضمنی الیکشن کی آپ کی اجازت سے اگر سیاسی کوشچن ہم کریں سر کریں گے. سر ایک کمیٹیوں سے آج پاکستان تحریک انصاف نے استعفے سٹارٹ کیے ہیں. کل عمران خان نے ان کو بتایا تھا، کیا آپ کہیں گے سر، کیا رد عمل ہے؟ یار استعفیٰ دیں
نہ دیں، ان کا جمہوری حق ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک سیاسی غلطی ہے، وہ دے دیں گے، کوئی اور بن جائے گا کمیٹی میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان چلتا رہے گا۔ اور اگر وہ یہ چاہیں کہ استعفوں سے عمران صاحب باہر آ جائیں گے، عمران صاحب آپ عدالتی جنگ لڑیں گے تو باہر آئیں گے۔ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کر دیا ہے، یا انڈیا نے حملہ کیا یا اس سے پہلے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کروا دیا تھا۔ 9 مئی کا جرم جو ہے وہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا، سپریم کورٹ سے ان کو جو ہے وہ ضمانتیں 9 مئی کے اوپر ملی ہیں، تو اگر سر اتنا بڑا جرم تھا تو سپریم کورٹ نے ان کو ضمانتیں کیوں دی ہیں؟ سپریم کورٹ ایک قانونی ادارہ ہے، میں اس کے فیصلے کو چیلنج تو نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک قانون پاس کر دیا، ایک آرڈر کر دیا کہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کوئی بھی مرتد اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، پھر بعد میں انہوں نے ریورس کر دیا۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی اور بعد میں سوری بھی بول دیا۔ یہ پروسیس چلتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ عمران خان کی سزاؤں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ریورس ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ سے؟ دیکھو یہ تو ابھی کیس لگے گا نا، ضمانت ہونا کیس کا فیصلہ تو نہیں ہے، کیس ٹرائل ہوتا ہے، اس میں اگر کیس تکڑا ہوا تو سزا ہو جائے گی۔ سر سازش کا عنصر استعمال کیا گیا کہ سازش ہوئی ہے، 9 مئی کو سازش کی گئی تھی، عمران خان نے کی تھی، اور وہ جو گواہ تھے انہوں نے بھی بتایا ایک وہ یہ کہتے ہیں سر کہ سی سی ٹی وی یار آپ اس میں فیصلہ کر لیں کون سر سوال کرے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں جی۔ تو سر انہوں نے کہا سازش ہوئی ہے، تو سازش تو سر اگر اتنی بڑی سازش تھی تو سپریم کورٹ سے سزا نہ ہونا اور ضمانتیں مطلب دے دینا، تو اس کو کیسے دیکھ رہے یہ ہیں؟ ٹرائل میں ثابت کریں گے، ضمانت نہیں ہوتا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، ایم اے جرنلزم تو کم از کم ہے، لاء بھی کیا ہوگا، پولیٹیکل سائنس بھی کیا ہوگا، میری طرح یہ تو نہیں ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو میٹرک کیا اور ایم این اے بن گیا۔